پاکستان اس جگہ پر آ گیا ہے کہ 29 خواتین ہیں پریس کلب کے سامنے جو سب کے لیے احتجاج کا ایک مقام ہے، وہ بھی ایک نو گو ایریا ہے۔ کیا ہم ڈر گئے ہیں یا ہم ہار چکے ہیں؟ کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ میرا خیال یہ ہے کہ ریاست اور ریاست کے ادارے بوکھلا گئے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو کہ زیادہ سے زیادہ 15-20 خواتین ہیں، بچیاں ہیں، یہ بلوچستان سے آئی ہیں اور ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کتنی تکلیف سے یہاں پہنچے ہوں گے، اور یہ ایک کامن گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہر طرح کے لوگ جو غریب ہیں وہ آ کر اپنا احتجاج کرتے ہیں، پرامن کرتے ہیں۔ ان کو وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ دیٹ شوز کہ جو ریاست کا جو بیانیہ ہے اور جو ریاست کو جو خوف ہے بلوچستان کے ایکٹیوسٹ سے، میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو اس پر سوچنا چاہیے کہ واٹ از دا وے فارورڈ۔ یہ جس طرح سے ہم نے بلوچ لوگوں کو ایلینیٹ کر دیا ہے، نہ صرف اسٹیٹ اور نہ صرف فیڈریشن اور فیڈریشن کی اکائی کے درمیان ایک تنازع آ گیا ہے، بلکہ سٹیزن اور اسٹیٹ کے درمیان ایک اٹوٹ آ گیا ہے۔ سو آئی تھنک میرا یہاں آنے کا مقصد یہی ہے کہ میں یہ آواز اٹھاؤں کہ دیکھیں یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے، اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ یہ عدالتوں میں ثابت ہوا ہے، پارلیمان میں ثابت ہوا ہے، پارلیمان میں قوانین بنانے کی کوشش کی گئی ہے، پولیس والوں نے کہا یہ ایک فیکٹ ہے۔ اگر یہ ایک فیکٹ ہے کہ ریاست کے اداروں نے لوگوں کو لاپتہ کیا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آؤ مل بیٹھ کے بات کریں، ہاؤ ٹو ایڈریس دس۔ یہ اس لاپتہ لوگوں سے انکار ہی کرتے ہیں کہ کوئی لاپتہ ہی نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اس کے جو سب سے بڑا خطرناک پہلو ہے میری نظر میں، جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر وہ سیاسی جماعتیں وہاں اب بھی ایسی ہیں جو فیڈریشن کی حامی ہیں، جو پارلیمانی سیاست میں یقین رکھتی ہیں۔ مثلا بلوچ ہو گیا، مالک بلوچ ہو گئے، اختر مینگل ہو گئے، جو فیڈریشن کی بات کر رہے ہیں۔ آپ ان کی آواز کو ختم کر رہے ہو، کمزور کر رہے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ان کی اپنی آواز بلوچستان میں نہیں سنی جاتی۔ سو دس از اے گریو ڈینجر اینڈ تھریٹ ٹو دا فیڈریشن۔ اٹ از ناٹ اے کویسچن کہ 15-20 لوگوں کو آپ نے نہیں چھوڑا، اٹ از ناٹ اے کویسچن کہ ہم 10-12 لوگ یہاں آ کے اپنے اظہاری یکجہتی کر رہے ہیں۔ اٹ اسٹرائکس ایٹ دا روٹ آف دا فیڈریشن۔ تو آپ لوگوں نے اچھا کیا کہ میڈیا یہاں آ گیا ہے، اور میں بھی آخری سوال فیروز اللہ بابر صاحب، آپ نے کہا کہ ہم نے اس پر قانون سازی کی بھی کوشش کی لاپتہ افراد کے مسئلے کے اوپر، اور یہ فیکٹ ہے کہ یہ ملک میں موجود ہے یہ مسئلہ۔ ہماری سیاسی جماعتیں ایسی حکومت کیوں لیتے ہیں، ایسی پارلیمان کا کیوں حصہ بنتے ہیں جہاں پر وہ ول آف پیپل کو ایکسپریس کرتے ہوئے ایک قانون سازی بھی نہ کر سکیں، اور پھر ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمیں بڑے فخر سے بتائیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے اور یہ تو 90 کی دہائی سے آ جانا چاہیے تھا، یہ تو بڑے جسے کہتے ہیں نا وہ کرشمات دکھا رہا ہے۔ تو کیوں ہم اگر کرشمات ہی دکھانے ہیں، اور یہ کرشمے کچھ ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں ادھر بیٹھے ہوئے۔ آپ نے صاحب بڑا ٹھیک کہا کہ آخر کیا وجہ ہے، کوئی وجہ تو ہوگی۔ پارلیمان کے اندر قانون سازی کی کوشش ہوئی، سینٹ نے مسودہ قانون جو ہے وہ بھیج دیا، اور اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، اور خود اس کے بعد سینٹ بھی خاموش ہو گئی، حالانکہ چاہیے تھا کہ اس کو پرسو کرتے۔ اور ابھی آپ نے خواجہ آصف کے بیان کا ذکر کیا، اس سیاسی جماعت کا لیڈر ہے جن کا بیانیہ 1 سال پہلے جو بھی تھا آپ جانتے ہیں۔ سو واٹ از دا ریزن؟ میری نظر میں یہ جو انحطاط ہے سوسائٹی میں، اس اے جنرل ڈیگریڈیشن آف دا اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی، ایروژن اسے کہتے ہیں۔ اور مجھے یاد ہے ذوالفقار علی بھٹو کے وہ الفاظ جب 1972 میں ملتان میں سائنٹسٹ کی کانفرنس ہوئی تھی، جس میں وہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم نے اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کرنی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئی سی کہ ایروژن آف دا اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی۔ 50-55 سال بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ دیر از این ایروژن آف اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی۔ اور آپ دیکھیے مزاحمتی سیاست ختم ہو گئی ہے، مزاحمتی صحافت بھی بہت حد تک ختم ہو گئی ہے، اور مزاحمتی سول سوسائٹی بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ جو مزاحمت کا ایلیمنٹ تھا وہ نہ صرف کمزور بلکہ بہت حد تک ختم ہو گیا ہے۔
اینڈ دس از اے ویری ڈینجرس تھنگ. کیونکہ اس کے بعد جو ہے نا یہ انحطاط کی ایک حد ہے. اس لیے میں جب یہ بات کرتا ہوں اور آپ سب کو نوجوانوں کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ آواز اٹھائیں. اس ملک میں اہل قلم بہت ہیں, اہل دانش بہت ہیں, اہل حکمت بھی بہت ہیں, اہل آواز نہیں ہیں. I think one way to break the stalemate is to raise voice, to be اہل آواز. Thank you. بہت شکریہ فرد اللہ بابر صاحب. سوری میں تو آپ کے تھینک یو. آف کیا گیا ہے, کارڈ آف کیا گیا ہے, سب کسی کو یہاں پہ آنے نہیں دیا جا رہا. چاروں طرف سے پولیس نے ان کو گھیر لیا ہے اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ تھوڑی دیر تک ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا ایک ہمارا ہے کہ کریک ڈاؤن کریں گے یہ لوگ. تو میرے اسلام آباد کے تمام ان لوگوں سے درخواست ہے جو پاکستان میں آئین کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں, جمہور کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں, ان محکوم مظلوم قومیتوں کا ساتھ دینے والے ہیں, وہ یہاں پہنچ جائے. آج آپ ضرورت ہے ان لوگوں کو آپ کی کہ آپ یہاں پہ پہنچ جائے اور ان کے ساتھ اظہاری یہاں ہمدردی کریں. ہم نے بھی تحریک انصاف کے ساتھیوں کو کہا ہے, باقی تحریک تحفظ ذہنی پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی ہم نے کال دی ہے کہ یہاں پہ پہنچ جائے, ان کا حوصلہ بڑھائے, ان کے ساتھ یہاں بیٹھ کے اظہاری یکجہتی کرے. انشاءاللہ جب تک یہ لوگ یہاں پہ موجود ہوں گے ہم ان کے ساتھ دیں گے, اور اگر ان کو گرفتار کرنا ہے تو ہم بھی گرفتاری کے لیے حاضر ہیں. پہلے بھی گرفتار ہوتے آئے ہیں جمہور کے لیے, وطن کے لیے, ان محکوم مظلوم قوموں کے لیے. آئندہ بھی ہوتا, ہم گرفتاری سے کوئی ڈر نہیں ہے, لیکن ہم ان نہتے مظلوم لوگوں کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. زندہ ہے لاٹھی بھی کاکین, زندہ ہے لاٹھی بھی کاکین, زندہ ہے جیلوں میں چاکین, زندہ ہے جیلوں میں چاکین, زندہ ہے. ذرا زور سے بولو, زندہ ہے. ذرا زور سے بولو, زندہ ہے. زندہ ہے مزاحمت, زندہ ہے. لما کی شکل میں, زندہ ہے. لما کی شکل میں, زندہ ہے. ذرا زور جو خود مظلوم ہیں, جن کے 10-10 15-15 سال سے بچے, جن کے گھر کے افراد وہ غائب ہیں, اور مجھے یہاں نہیں آنے دیا جا رہا. میں نے کئی چکر لگائے, وہ دور گاڑی کھڑی کر دی, پھر راستے میں مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نہیں جائیں, مجھے روک رہے ہیں. شرم نہیں آتی اسلام آباد پولیس کو. اسلام آباد پولیس ٹیررسٹ اینڈ یونیفارم, ٹیررسٹ اینڈ یونیفارم. آپ آئین کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اسلام آباد پولیس کے ذریعے, دستور کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اسلام آباد پولیس کے ذریعے. یہ جمہوریت کا قتل ہے, بشری حقوق کا قتل ہے, یہ فریڈم آف ایکسپریشن کا قتل ہے, یہ فری پریس کا قتل ہے. یہ تمانچہ ہے عدالتوں کے منہ پر, تمانچہ ہے پاکستان کے پارلیمنٹ کے اوپر, تمانچہ ہے پاکستان کے دستور اور جمہوریت کے اوپر. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اب انشاءاللہ ان بلوچوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے, کھڑے رہیں گے. زندگی کے آخری سانس, خون کے آخری قطرے تک ان کے ساتھ کھڑیں گے. یہ کہتے ہیں کہ بلوچ جو ہیں وہ